حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب الجلال کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا کہ عاد جو قوم ہے یہ دو قسم کی تھی۔ عاد اولا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب الجلال کے حکم سے اپنی قوم کو سرکشی سے روکتے تھے۔ ان کی قوم کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پکی عمارتیں بناتے تھے کہ یہ قوم مرنا ہی نہیں چاہتی، مگر ایسا تو نہیں ہونا تھا، اور پوری قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب الجلال کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ عاد جو قوم ہے یہ دو قسم کی تھی، ایک عاد اولا ہے اور دوسری عاد ثانیہ ہے۔ عاد اولا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، ان کے قومی بھائی تھے، ان کو بھیجا۔ اور عاد ثانیہ وہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب الجلال کے حکم سے اپنی قوم کو سرکشی سے روکتے تھے، اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے۔ ان کی قوم کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پکی عمارتیں بناتے تھے، اور عمارتیں اتنی مضبوط بناتے تھے کہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ قوم مرنا ہی نہیں چاہتی، یعنی اپنے ذہنوں سے انہوں نے دنیا سے جانے کا غم، دنیا سے جانے کی سوچ جو اسلام نے دی ہے، اللہ رب الجلال کے پیغمبروں نے دی ہے، وہ سوچ ہی انہوں نے ختم کر دی، اور پکی عمارتیں بناتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں اور اپنے وسائل کو استعمال کر کے ہمیشہ اس دنیا میں رہیں، مگر ایسا تو نہیں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم پر مقرر فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو روکا، برائیوں سے روکا، بے حیائی سے روکا، وہ نہیں رکی، تو پھر حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان کو لے کر الگ ہو گئے، اور پوری قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہود علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بڑا خوب ہے کہ جب ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم میری بات مانو۔ انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام، یہ تو کوئی بیوقوفی والی بات کر رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی وہ کوئی پیغام دے رہے ہیں اور قوم ایک یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کوئی بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، یہ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پیغام ہے کہ جو میں اللہ رب الجلال کی طرف سے تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، یہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں تمہیں، جو اللہ رب الجلال نے تمہاری طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب کوئی بندہ اچھی بات بتانا چاہتا ہے، اچھا کام کرنا چاہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تم کو بیوقوفی کر رہے ہو۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے محفوظ رکھے اور وہ کوشش یہ کرے کہ میں دین اسلام پر پوری طرح سے عمل کروں، تو کتنی قوم ہے کہ جو ان کو بیوقوف سمجھتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یوٹیوبر جو غلط کام کرتا ہو وہ بھی اگر توبہ کر لے تو ساری قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ تم نے کیا کر لیا، تم تو بیوقوفی کر رہے ہو، بے حیائی کر کے اتنے پیسے آ رہے تھے تو تم نے وہ سارے پیسے چھوڑ دیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہر اچھی بات کو ہم برا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب الجلال اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ اگر ساری قوم یہ سوچ لے تو آج قوم کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔